بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثالثاً عدد الضروریات وحصرها بالخمس. کیلانی صاحب یہاں ضروریات پر بحث کرتے ہوئے ضروری کی تعریف الگ الگ حضرات کی طرف سے کی، اور اس کے اوپر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف جامع اور معنی کی ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، تو اس پر کچھ آیتیں پیش کر کے ثابت کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر میں دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر کیا ہے. تو ضروریات وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تکمیل پر آدمی کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اطمینان اور طمانینت نصیب ہوتی ہے. اب اس کے بعد شریعت مطہرہ نے 5 میں جو حصر کیا، یعنی یہ نصوص سے ثابت نہیں ہے. امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس بحث کو ذکر کیا کہ شرائع کس وجہ سے نازل ہوئی، اور اس پر انہوں نے اجمالاً گفتگو کرتے ہوئے 5 کو ذکر کیا. یہاں تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیلانی صاحب ذکر کرتے ہیں وقد حصر الامام الشاطبی الضروریات التي لا تقوم الحیاة الا بها بالضروریات الخمس کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ضروریات کا 5 میں حصر فرمایا، اور اس کو ذکر کیا مجموع ضروریات 5 وهي حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل. یہاں پر 5 کو ذکر کیا، لیکن یہاں ترتیب مقصود نہیں ہے. یہاں ان 5 کے اندر حفاظت دین اور حفاظت نفس اور حفاظت نسل ان میں تو اتفاق ہے، لیکن حفاظت عقل اور حفاظت مال میں مال کو اکثر حضرات نے پیچھے رکھا اور حفاظت عقل کو آگے رکھا. خیر یہ ایک ترتیب کی بحث ہے، لیکن ترتیب بھی اس لیے جاننا ضروری ہے، اس پر بھی بحث ہوئی ہے. طاہر جابر الوانی صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے ان سب کے متعلق نحو تفعیل الشریعہ نحو تفعیل المقاصد جو لکھی، اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کی ترتیب پر بھی بحث کی ہے. تو خیر یہ بحث تو آگے آئے گی. اس حصر کے اوپر تمام اصولین کا اتفاق ہے. کچھ حضرات نے ایک چھٹے کا اضافہ کیا، لیکن حقیقت میں وہ اضافہ نہیں، حفاظت آبرو کا اضافہ کیا ہے. وهو امر يكاد يكون محل اجماع من الاصوليين لولا ما اضافه البعض من مقاصد السادس وهي حفظ الارض. آگے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی ایک چیز کا کچھ حضرات نے حفاظت ارض کے طور پر بھی عنوان پیش کیا ہے. آگے اس کے بعد ایک اور بحث کو ذکر کرتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جن حضرات نے حفاظت آبرو کو بھی ذکر کیا، حقیقت میں وہ حفاظت نسل کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ حفاظت نسل کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کی آبرو کی حفاظت ہو. نسل آدمی کب محفوظ رکھ سکے گا؟ ہر ایک کی عزت اور آبرو ہو. اور اگر فرائڈ مین کی طرح جس نے انسان کو ایک جانور کے ساتھ تشبیہ دی اور نکاح وغیرہ کے سلسلے کو جس نے ختم کرنے کی بات کی، یہودیوں میں جو پروٹوکول چلا اور انہوں نے دنیا کے اندر دنیا کو جو فساد کی طرف لے جانے کی جو مسلسل ان کی کوششیں ہیں، اس کے اندر انہوں نے حفاظت نسل کے اوپر سب سے بڑا حملہ کیا. اور حفاظت نسل اس کا تعلق لوگوں کی عزت اور آبرو سے ہے، اور اس کو لاحق ہونے والے ہر مفسدے سے اس کو بچایا جائے. یعنی حفاظت آبرو کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حفاظت نسل کے ضمن میں وہ آ جاتی ہے. یہ بحث چلی، لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں اس اصطلاح کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر کبھی کبھار فقہا اس الگ اصطلاح کو بھی ذکر کرتے ہیں. اب مثلا حفاظت آبرو کا ایک مسئلہ آیا، فقہاء متقدمین نے حفاظت نسل کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہی تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے اندر جن چیزوں کو ذکر فرمایا، دمہ و عرضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کی بھی حفاظت کا مسئلہ ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عرض اور آبرو کا بھی ذکر فرمایا. خیر یہ ایک ضمنی بحث تھی کہ حفاظت نسل کو مستقل چھٹا نمبر، حفاظت عرض کو مستقل چھٹا نمبر دیا جائے یا حفاظت نسل کے ضمن میں ہے. عمومی بات یہی ہے کہ حفاظت نسل کے ضمن میں وہ آ جاتی ہے، لیکن چونکہ جب بہت انحصار ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ کا دامن بہت وسیع ہے اور زمانہ بھی اپنے اپنے الگ الگ وقت کے اعتبار سے اصطلاحات میں تبدیلی آتی ہے زمانے سے، تو اور زمانی پریشانیاں مسائل نئے نئے آتے ہیں، تو نئے نئے مسائل کے اندر کس کو کس کے اندر شامل کیا جائے.
حفاظت دین کے دائرے کے اندر کتنی چیزیں پہلے تھی، اب اس میں اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن نفی کے ضمن میں اقفال الملحدین مستقل حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنی پڑی، اس لیے کہ یہ جو ملحد قسم کے لوگ آئے، بظاہر اپنے آپ کو مومن بھی بتلائے، مسلمان بھی بتلائے، اور اندر سے الہا تھا، منافقین جس طریقے سے تھے اس طرح. لیکن آپ سن چکے ہیں منافقین تو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، وہ حضرات ان سے بچ سکتے تھے. ہمارے زمانے میں بچنا مشکل ہے، اس لیے علماء کرام نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بحث آپ ابھی چند دن پہلے سن چکے ہیں کہ زندگی کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. منافق کی بھی توبہ اس زمانے میں قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شرعی سزائیں نافذ نہیں کرتے تھے اور ان کو یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. یہ لیکن اس لیے معاف کرتے تھے کہ ان کے شر کو جانتے تھے، اللہ کے نبی تو جانتے ہی تھے، صحابہ کرام کو بھی ان کے شر کے متعلق بار بار آیتیں نازل ہوتی تھی، اس لیے ان کا بچنا مشکل نہیں تھا اتنا. ایک تو ہمارے ایمان کی کمزوری اور پھر بچنا مشکل، اس لیے یہ کہا کہ ایک نیا یہودی اور مشرک اور نصرانی اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان تو قابل اعتبار، یہ اپنے سابق دین کو چھوڑ کر اس دین کی طرف آ رہا ہے، لیکن زندیق اپنے پہلے ہی سے وہ کفر کی حالت میں ہے اور لوگوں میں ایمان کی شکل ظاہر کر رہا ہے، اس لیے وہ تو 2-4 منٹ کے لیے توبہ کر بھی لے گا، لیکن اس کی توبہ کا اعتبار علماء نے امام غزالی فرماتے کہ نہیں کیا. خیر، تو مقاصد خمسہ میں اگر نسل کے ساتھ عرض کو بھی شامل کر لیا جائے اور اس کو مستقل ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ نئی نئی چیزیں اس طرح وجود پذیر ہوئی ہے، مثلا حقوق کا مسئلہ، تو حقوق انسانی کا لفظ بار بار ذکر کیا جاتا ہے. ہمارے فقہا نے ان تمام مسائل کو ذکر کیا تھا الگ الگ عنوان سے، لیکن اب دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے عنوان سے مستقل انسانی حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، یونو کے چارٹر وغیرہ کے حوالے دیے جاتے ہیں، اگرچہ عمل میں سب سے زیادہ یہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں عملی دنیا میں، لیکن الفاظ کا جامہ پہنایا، مسلمان سے ہو تو اس کی پکڑ کی جائے، اگر کسی حق تلفی ہو جائے اور وہ خود حق تلفی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو خیر، یہ انٹرنیشنل طور پر اس طریقے سے چیزیں ہیں. ہمیں ہمارے فقہاء کرام نے یہ اصطلاحات پچھلے دور کے اندر دوسری اصطلاحات کی ضمن میں داخل کر دی تھی، لیکن اب جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تو ہمارے عصر حاضر کے جو علماء اصولین اور مقاصد شریعت اور اسلامی شریعت کے عمومی نظریے کو ذکر کرنے والے جو حضرات ہیں، اسلام کی آفاقیت اور محاسن اسلام کو ذکر کرنے والے، انہوں نے آبرو کو بھی الگ سے ذکر کیا اور بھی دوسری نئی نئی چیزیں شامل ہوئی، ان کو بھی اگرچہ وہ پرانی چیزوں میں داخل تھی، لیکن چونکہ کثرت سے ان کا عنوان بدل گیا، اب وہ ہمارے فقہاء متقدمین کی عبارتوں میں وہ الفاظ نہیں ملتے ہیں، یا خود کتاب و سنت کی اصطلاح میں وہ اصطلاح نہیں ہوتی ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو کتاب و سنت نے اصطلاح استعمال فرمائی اور اس کے ساتھ قواعد بھی ذکر کیے. اس لیے شریعت اسلامیہ کے انہی اصول سے ہمارے علماء کرام نے اسلامی حقوق انسانی اسلام کی نظر میں یہ عنوان سے بہت سارے حضرات نے عصر حاضر میں اردو میں عربی میں ایک بڑا ذخیرہ آ گیا ہے، اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیا جائے تاکہ مقاصد شریعت کی نئی نئی شکلیں جو آ رہی ہے، یعنی نئے نئے عنوان سے مقاصد شریعت پر گفتگو ہوتی ہے، اور یا یہ کہ عصر حاضر کے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر حقوق انسانی کا لحاظ نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو خداوند قدوس کی ذات عالی ہے. حقوق انسانی کا چارٹر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس تفصیل سے فرمایا، خود جو لوگ یونو کے چارٹر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، مستقل کتابیں انگلش وغیرہ میں آ گئی، اور ایک صاحب نے لکھا بھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور اس قسم کے جو دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے حقوق انسانی کا تقابل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو نکالا اور فقہ السیرہ کے انداز سے بہت الگ انداز میں ذکر فرمایا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ خطبے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، ان سب کو جمع کیا. اسی طرح علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں ان کو جمع کیا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی، اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل ایک عنوان قائم کیا اخلاق سیرت میں، اور اخلاق کے عنوان سے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا. میں نے گجراتی میں جو اسلامی اخلاق، اسلام کا اخلاقی نظام، یہ عمومی طور پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا اور دوسری قرآن کریم کی آیتیں وغیرہ اور دوسرے مضامین سے لیا، اور اسلام کے اخلاق کے نظام کو اس میں بھی بہت سارے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں. شروع میں ہم نے انسان اور اس کے ماں باپ کے درمیان تعلقات حقوق کے کیا ہے، انسان کے اپنے بیوی کے ساتھ کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے،
اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا، دور والوں کے ساتھ کیا، اس طریقے کے حقوق کو شروع میں ذکر کیا. خیر تو یہ ایک ضمنی بحث چلی ہے علماء کے درمیان کہ حفاظت نسل کے ساتھ اس کو شریک کیا جائے، الگ کیا جائے. متقدمین کے یہاں چونکہ اس وقت اسلامی نظام حکومت تھا اور اسلام پر اس طرح کے اشکالات بعد کے لوگوں کی طرف سے آئے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے ان حضرات نے ان کے دوسرے پہلوؤں سے گفتگو کی. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے ان کے زمانے میں یہ چیزیں آئی ہی نہیں تھی. پھر بھی امام غزالی، شاطبی، زرخشی، احمدی وغیرہ کے کلام میں کچھ نہ کچھ ہمیں مل بھی جاتا ہے. على أنني أود أن أشير إلى أن الرسوليين قد اختلفوا في تسمية حفظ النسل فبعضهم أطلق عليه التسمية ذاتها كالغزالي والعامدي والشاطبي والزرخشي. اسی طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حفاظت نسل اصولیین نے ان کے مختلف نام دیے. ان چار بزرگوں نے تو اس کا نام حفاظت نسل دیا، لیکن آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وآخرون من الاصولیین یطلقون علیہ حفظ النسب. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ، طوفی ہے، امام رازی ہے، امام قرافی ہے، یہ تمام کے تمام حضرات نے اس کو حفاظت نسب کا نام دیا. تو چاہے نسل بولا جائے چاہے نسب بولا جائے، تو یہ ناموں کا کچھ اختلاف ہوتا ہے. خیر ناموں کا یہ اختلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اعتبار تو معانی کا ہے، سب کی مراد ایک ہی ہے، لیکن کبھی کبھار اصطلاح سے آدمی اشتباہ میں پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں وسائل الحفاظ علی ضروریات الخمس. یہ جو 5 ضرورتیں ہیں، ضروریات خمسہ کی حفاظت کی کیفیت میں شریعت مطہرہ نے 2 طرح سے کام لیا ہے، وجود کی جانب سے اور عدم کی جانب سے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ڈاکٹر یوسف عالم صاحب نے چونکہ اپنی کتاب کے اندر زیادہ تر انہوں نے مقاصد خمسہ ہی سے بحث کی ہے، تو مقاصد خمسہ کی ہر جزئیے کو انہوں نے الگ ذکر کیا ہے اور اس کی مثالیں بھی بہت اچھی دی ہے، وہ بھی طلباء کے پیش نظر رہے. حفاظت دین کا ایجابی اور اثباتی پہلو ہے جس کو وجود سے تعبیر کرتے ہیں. تو وجودی اعتبار سے کیا ہے، پھر وجود کے ساتھ اس کا بقا بھی ضروری ہے، آگے اس کو بھی کہیں گے. مصالح کا حصول بھی ضروری اور پھر مصالح کا ارتقاء بھی ضروری، ان کی ترقی بھی ضروری. اور تیسرے نمبر پر ان کو جو خطرات اور مفاسد پیش آتے ہیں مصالح سے، ان کی مصالح کی ان سے حفاظت کی جائے، یہ عدمی پہلو ہے. کئی مرتبہ یہ مثال آ چکے، آگے یہاں پر بھی مثالیں آ رہی ہیں. تو بین الشاطبی کیفیت حفظ هذه ضروریات وان وسائل اقامتها يندرج تحت امرين عامين. الاول الحفظ من جانب الوجود وذلك باقامه ارکانها وتثبيت قواعدها وتنميتها، والثاني حفظها من جانب العدم بدرء الاختلال الواقع او المتوقع عنها. اور پھر اس کے بعد مثال ذکر کر رہے ہیں. تو حفاظت جانب وجود سے شریعت مطہرہ نے جو اوامر دیے ہیں اور جو نواہی دیے ہیں، اوامر اور نواہی دونوں کا مجموعہ کبھی ایک چیز سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی اس چیز کے متعلق اوامر دیے جاتے ہیں کہ یہ ان کو کیا جائے اور اس سے اس کو بچایا جائے. تو یہ ایجابی پہلو بھی آ گیا، اثباتی پہلو بھی، وجودی بھی، سب اس کا نام آتا ہے. اور تو من حفظ من جانب الوجود. اور دوسرا انہوں نے ایک اور لفظ بڑھایا وہ تنمیتھا، اقامتها بارکانها. جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے جانب وجود میں، جو چیزیں کرنے کی ہے ان تمام ارکان کو بجا لانا ہے، ان کے قواعد کو ثابت کرنا ہے، اور وہ تنمیتها ان کو ترقی دینا ہے. دین کی حفاظت کرنی ہے تو صرف حفاظتی مقصود ہے، دین کا اثباتی اعتبار سے عقائد وغیرہ کو جاننا ہے اور عقائد وغیرہ ماننا ہے. گرویدن جس کو شریعت عقائد میں فرمایا گیا یہ کرنا ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے ان کی تنمیہ بھی فرمایا. آدمی نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حج ادا کرے گا، جو عوامر جن جن موقعوں پر آئیں گے، اور اسی طرح شریعت مطہرہ نے دوسرے جو احکام ذکر کیے ہیں عبادات کے علاوہ ان تمام کی بجاوری کرے گا، تو یقیناً اس کے نتیجے میں دین کی حفاظت زیادہ ہوگی. مدارس، مکاتب، تبلیغی اجتماع، تبلیغی جماعتیں، دعوت و تبلیغ کے جو مختلف طریقے ہیں، اور اسی طرح خانقاہوں کے ذریعے جو باطن کی اصلاح کی جاتی ہے، یہ سب کا مجموعہ مصنفین، محررین اپنے اپنی تحریروں کے ذریعے دین اسلام کے اثباتی پہلو کو ذکر کرتے ہیں، منفی پہلو سے بچاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کی جائے. تو عقائد میں بھی اثباتی عقائد ہے کہ یہ مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے. اور نفی میں کیا ہوگا، جو کوئی بھی کسی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت کو رد کیا جائے گا.
تو یہ منفی اعتبار سے قادیانیت، شکیلیت، اس قسم کے آج کل عیسائیت کے دعوے بھی ہو رہے ہیں مسلمانوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضرت مولانا محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بھی فرمایا کہ کوئی یہ بنا کوئی وہ بنا. تو دین کی بنیاد میں، اور اسی طریقے سے نماز کی اثباتی حفاظت ہوگی، اور منفی وہ چیزیں جو نماز سے روکتی ہے یا نماز کے ارکان کی ادائیگی میں سستی لاتی ہے ان سے رکنا ہوگا. تو خود بخود پہلے ایک آ گیا اثبات بھی، اور اس بات میں تنمیہ بھی آ گیا. اچھا، دوسرا ہے ثانی حفظ من جانب العدم بدر الاخلال الواقع او المتوقع عنہ. یہ بھی بہت شاندار جملہ فرمایا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ عدم کی جانب سے ان ضروریات کو جو نقصانات پیش آ رہے ہیں، اس وقت پیش آ رہے ہوں یا مستقبل میں ہو سکتے ہوں، اگر آپ ان مصالح کی رعایت نہ کریں تو خود بخود آپ سے وہ چیز زائل ہو جائے. آپ اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق وغیرہ جو چیزیں ہیں صحابہ کرام کے جو ہیں اس قسم کی چیزیں نہیں سکھلائیں گے تو یقیناً ہماری اولاد یہی نہیں جانے گی کہ صحابیت کیا ہے. اور آخر وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے تو تنقید سے بالا تر کیوں ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہونے چاہیے جیسے کچھ لوگوں نے اس قسم کے دعوے کیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عقائد صحیحہ انہوں نے نہیں سمجھا. ابھی آج کل ایک نئی چیز نکلی ہے، اجمیر کی درگاہ والے صاحب نے جو کچھ باتیں کہی، اور اسی طریقے سے ایک اور صاحب نے پاکستان سے بھی جو مضامین ان کے آئے، یہ ایک نئی شکل امت کے اندر آ رہی ہے اور امت کو گمراہ کرنے کے عجیب عجیب طریقے لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ان طریقوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں بتلاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا یعنی صحابہ کرام سے جو عقائد ہمیں ملے تو کچھ باتیں وہ تھی جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی. منطق اور فلسفے سے مسلمانوں کو بعد میں پالا پڑا. حکومت کی سطح پر بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، اور بعد میں ہمارے علماء آئے، اشاعرہ بھی آئے، ماتریدی بھی آئے. ان حضرات نے بھی عقائد کے سلسلے میں منطق اور فلسفے سے جو نئے نئے اشکالات ہو رہے تھے دین و شریعت کے اوپر ان کے جوابات دیے، ان کے انداز میں بھی دیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فلسفے کا رد انہوں نے اسے کیا کہ فلسفہ اس کا جواب کئی مدت تک نہیں دے سکا. پھر ابن رشد آئے، لیکن انہوں نے بھی وہ تائید تو نہیں کی جو وہ چاہتے تھے، لیکن خیر پھر بھی فلسفے میں انہوں نے کافی چیزیں لکھی. تو اس طریقے سے شریعت اسلامیہ میں صحابہ کرام کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، اور علماء نے اس کو سمجھا کہ ان کا رد کیا جائے اور ان چیزوں کا جواب دیا جائے. تو انہوں نے عقائد کی حفاظت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے، لیکن یہ کتاب و سنت ہی سے متعین کیے. کچھ تو کتاب و سنت میں صراحتاً معلوم ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہے جو کتاب و سنت کی دلالتاً اقتضاً معلوم ہوتے ہیں. اب ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے عنوان سے جو باتیں ہیں وہ علماء کی باتیں ہیں، قرآن سنت کی نہیں ہے. اس طرح کی شرارتیں کرنا شروع کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غلط قسم کی ہے. علماء کرام نے ہر زمانے میں مقاصد شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاں عقیدے کے اندر لوگوں کی طرف سے گڑبڑیں دیکھی وہاں حفظ ما تقدم کے طور پر اس طرح کی چیزیں کی. یا مستقبل میں ہو سکتا ہے المتوقع علیہ فساد، تو اس متوقع فساد کے اوپر بھی علماء کرام نے گفتگو کی. مفتی حضرات بھی اپنے فتووں کے اندر یہ دیکھیں کہ لوگ نواہی سے نہیں بچ رہے ہیں یا نواہی سے بچنے کی نئی نئی انہوں نے شکلیں نکالی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کا ارتکاب کہاں کر رہے ہیں. اس طریقے سے یوم السبت کی جو تشابہ اس کا ہو رہا ہے مسلمانوں میں بھی، اور اس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو یہ کر رہے ہیں. تو جو واقع حقیقت میں جو خلل واقع ہوا یا جو متوقع ہے فساد کسی امر کی ادائیگی کے اندر، تو اس فساد سے بچانے کے لیے اس امر کی تاکید زیادہ ہوگی اور اس کے اندر شرطیں اور اس کے اندر اس کے نئے ضمنی طور پر دوسرے اصول اور ضابطے بھی بیان کیے جائیں گے. اچھا، مثال دے رہے ہیں کہ وجود کی جانب کے اعتبار سے اصول عبادت کا تعلق حفاظت دین سے ہے. عبادات کے جتنے اصول کتاب و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں وہ حفاظت دین سے اس کا تعلق ہے من جانب الوجود، وجودی اعتبار سے. مثلا جیسے ایمان باللہ، نطق بالشہادتین، ایمان تو دل میں لانا ہے اور ہر آدمی دل سے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے گا، اس لیے کہ اصل تو دل سے اس کا تعلق ہے. لیکن شرط کے طور پر فقہاء کرام نے ذکر فرمایا والنطق بالشہادتین، ظاہری زبان سے بھی آپ کو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا ہے. ہمارے علماء کرام اور مسلمانوں میں آج تک یہی رہا ہے کہ غیر مسلمین جب بھی ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کے کلمات کے ذریعے ان کے ایمان کی زبانی طور پر بھی تجدید کروائی جاتی ہے. تو یہ والنطق بالشہادتین.
اب یہ کوئی یہ کہے کہ کتاب اللہ میں تو ہے نہیں صراحتاً، حالانکہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ اکرہ کلمہ کفر بولنے پر ہی اکراہ کروایا جا رہا ہے، اور قلبہ مطمئن بالایمان، تو یہ ایک مجبوری کے درجے میں شریعت مطہرہ نے شہادت کو اس کے حق سے ساکت کیا زبانی، لیکن یہ خود دلیل ہے کہ یہ حالت مخمصہ میں ہے، عام حالات میں تو اس کو کلمہ طیبہ کا اقرار زبانی طور پر کرنا ہی ہے، علماء کرام نے شرط کے درجے میں اس کو رکھا۔ یہ اس طریقے کی جو کچھ بھی چیزیں آئی، اب اصطلاحات بعد میں وضع ہوئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، گناہ تنگی لاتے ہیں، معمولی سا جملہ ہے لیکن بہت شاندار اور قیمتی ہے۔ جب جب گناہ بڑھتا ہے تو تنگیاں آتی ہے۔ بنی اسرائیل نے گائے کے اندر اس طریقے سے کیا، وما کادوا یفعلون، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تنگی آئی۔ اس طریقے سے بندوں کے لیے بھی احکام میں تنگی آتی ہے۔ طلبہ بھی یہ سمجھے کہ قانون میں تنگی کب آتی ہے؟ جب اس قانون کی بے پرواہی زیادہ اس سلسلے میں بڑھتی جاتی ہے۔ شریعت کا بھی یہ اصول ہے، دنیا کی حکومتوں کا بھی یہ اصول ہے، تو پھر حکومتیں سختیاں کرتی ہے، تو گناہ ہی وہ ہے جو سختی لاتے ہیں۔ ایک تو شریعت کی تکلیف ہے، وہ تو اپنی جگہ پر، اس کو تو باندھنا ہی ہے، اللہ کا غلام بننا ہی ہے، اس تکلیف کو تو تکلیف نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ قلادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کو کرنا ہی ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دین بھیجا اور اس کے اندر ایمانیات کی چیزیں ذکر فرمائی، عبادات کی چیزیں ذکر فرمائی، عبادات کے اندر پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ الگ، معاملات کی چیزیں ذکر فرمائی، معاشرات کی چیزیں ذکر فرمائی۔ یہ ساری کی ساری اسلامی نظام قصاص اور اسلامی نظام شہادت وغیرہ مستقل الگ رکھا۔ اس طرح کی کتنے پھر اس کے پارٹ ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے کس لیے آئے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ تو مدارس کیوں ہیں؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ تصنیف و تعلیف اور اس طریقے سے اسلامی اسکولیں قائم کریں، اور اس کے اندر اگر مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کی جائے صحیح طریقے سے تو یہ اسکول بھی دین بنے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے، لیکن یہ کہ صحیح طریقے سے وہ چلے وہ نظام۔ والعادات راجیۃ الی حفاظ النفس والعقل من جانب الوجود ایضا، اسی طریقے سے یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ عادات کا تعلق وجود کی جانب سے حفاظت نسل اور مال سے ہے۔ شریعت مطہرہ نے کچھ چیزیں جو ذکر فرمائی حفاظت نسل اور مال کی، اور یہ رائج رہی لوگوں میں، جیسے بالعوض یا بلا عوض ملکیت کا منتقل ہونا۔ ایک آدمی کوئی چیز کسی کو بیچے گا تو عوض کے ساتھ منتقل ہوگی، اور ایک کسی کو ہدیہ کرے گا یا وقف کرے گا اللہ کی راہ میں تو ملکیت آپ کی منتقل ہو کر اللہ کی طرف جا رہی ہے بغیر عوض کے، اور اسی طریقے سے بالعوض جو جا رہی ہے چیزیں آپس میں تو بیعات کے اندر وہ شامل ہے۔ اچھا، اسی طرح اعیان اور منافع کا نفع، منافع کا عقد نکاح وجود کے اعتبار سے حفاظت نسل کا کام کرتا ہے۔ اس طرح شریعت کے جتنے بھی اوامر ہیں وہ جن جن مرحلوں میں ہے، چاہے وجوب کے درجے میں ہے، فرضیت کے درجے میں، چاہے سنیت کے درجے میں، یہ سب مجموعی طور پر دین کی بقا اور دین کی اور زیادہ تزیین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک آدمی جب نوافل پڑھے گا تو یقینی بات ہے کہ مستحبات اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو سنن کو تو وہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ جب سنن کو نہیں چھوڑتا تو واجب اور فرض کے چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور اگر تخفیف آ گئی فرض ہی کی ادائیگی میں تو یقینی بات ہے کہ وجوب سنتیں وغیرہ بدرجہ اولا چھوٹے گی۔ جب یہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ہر عبادت اور ہر شریعت کے احکامات کے ساتھ اس کے تحفظات اس طریقے سے جوڑ دیے کہ جو اس کو زینت بھی بخشتے ہیں اور خارج سے اس کے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دین کے تمام شعبوں میں آپ دیکھیں گے، جہاں کچھ کمی محسوس ہوئی علماء کرام یہ سمجھیں گے کہ یہاں پختگی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی پختگی کے اسباب اور ذرائع اختیار کریں گے۔ مفسدہ آ رہا ہے تو مفسدہ کیسے دور کیا جائے امت سے، امت کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے اس عمل کی بجاوری میں، تو اس سے مفسدہ جو لازم آتا ہے اس مفسدے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو عوامر کی کتابیں ہیں جن میں احکام کے سلسلے کے عوامر کی چیزیں ذکر کی جاتی ہے، وہیں علماء کرام کی طرف سے منہیات بھی ساتھ میں آتے ہیں کہ یہ مت کرو۔ یہ منہیات کیوں ذکر کیے گئے؟ اس کو بچانے کے لیے۔ منہیات سے کیوں روکا گیا؟ مصلحت کی حفاظت کے لیے۔ تو ضروریات خمسہ، یہ 5 جو مقاصد ہے دین کے، ان کو تحفظ دیا گیا عدم سے بھی اور وجود سے بھی۔ یہ ان کی ایک تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم ان کی جو پہلے سن چکے ہیں، ضروری، حاجی اور تحسینی، دوسرے درجے کے اعتبار سے شریعت کی مصلحت کا گریڈ اور درجہ کیا ہے اس اعتبار سے اس کو ذکر کیا، اور اس اعتبار سے اس کو ذکر کیا۔
اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی فرماتے ہیں والعادات راجعۃ الی حفظ النفس والعقل من جانب الوجود ایضا کتناول المعقولات والمشروبات والملبوسات والمسکونات وما اشبہ ذلک، کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ والمعاملات راجعۃ الی النسل والمال من جنوب الوجود من جانب الوجود کا انتقال الاملاک بوزن او غیر وزن وبالاخذ على الاعیان او المنافع كعقد النکاح الذي يحفظ النسل من جانب الوجود، عقد نکاح یا يحفظ النسل من جانب الوجود، نکاح کا عقد یہ نسل کی حفاظت کرتا ہے وجودی اعتبار سے، اور عدمی اعتبار سے اجنبیہ کی طرف دیکھنے سے منع کیا جائے گا، اجنبی عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے سے روکا جائے گا۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو نکاح کے مقابلے میں زنا ہے، اس زنا تک پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع سے روکا جائے گا۔ یہ در حقیقت نکاح کو پختہ کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنی بیوی ہی کے ساتھ رہے گا، نگاہیں اسی کی طرف مرکوز رہے گی، دوسری عورتوں کی طرف نہیں جائے گی، تو اپنی خواہش کی تکمیل وہیں ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ گھر میں محبتیں اور تعلقات باقی رہیں گے، نسلیں وجود میں آئے گی، اور ان کی محبت کی بنیاد پر بھی میاں بیوی میں محبت ہوگی، اولاد کی نسبت سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ کو جو چیزیں ذکر فرمائی اس میں یہ بھی فرمایا۔ خیر، تو حاصل یہ ہے کہ شریعت کسی چیز کا حکم دیتی ہے، وہ مقاصد خمسہ میں سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر شریعت مطہرہ ان کا تنمیہ بھی کرتی ہے، ان کو آگے بڑھاتی ہے، اور خارج سے جیسے اولاد کی ماں باپ حفاظت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اپنے اولاد کو، سردی گرمی سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ بیماری ہوئی تو فوراً دوائی لاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک تو تنمیہ، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں اپنے اولاد کو کھلاتے ہیں تاکہ ان کی تندرستی رہے، ان کو اچھا چیزیں رہے، یہ تنمیہ ہوا ان کا۔ اولاد کی بڑھوتری کے اندر یعنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد ان کی ہر اعتبار سے ان کی رعایت کرنا، اس باتی انداز سے یہ ان کی تنمیہ کا باعث ہوتی ہے، اور منفی انداز سے ان کو بیماری وغیرہ سے دوسری چیزوں سے بچاتے ہیں، برے اخلاق سے ان کو بچایا جاتا ہے، تو ماں باپ ان کو بری چیزوں سے روکتے ہیں، تو اچھی چیزوں کی طرف رغبت ہوگی۔ تو اچھی چیزوں کی رغبت یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور بری چیزوں سے نفرت دلانا، بیٹا ایسا مت کرنا، چوری کرو گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں۔ تو اسلامی شریعت میں یہ جو مقاصد خمسہ ہے، وجودی اعتبار سے بھی ان کو تقویت ملتی ہے اور عدمی اعتبار، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ نے جب دونوں پہلو کا لحاظ کیا ہے تو ایک بندے کو بھی شریعت کی طرف سے آنے والے جتنے واجبات اور فرائض ہیں اور سنن ہے، ان تمام کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے اندر اس سے بڑھوتری ہو، وجودی جانب اس کی مضبوط ہو، عبادت کا پہلو، معاملات کا شرعی طریقے سے میں معاملات کروں، ملبوسات مشروبات شرعی اعتبار سے استعمال کروں، یہ اس طریقے کی یا کھانے پینے کی چیزیں شریعت نے رکھی تو یہ اسی لیے رکھی کہ انسان کی حفاظت نفس ہو رہی ہے۔ اسی طرح حفاظت عقل میں معقولات مشروبات وہ جو انسانی عقل میں فطور پیدا نہ کرے، اس قسم کی چیزوں سے منع کیا، اور وہ چیزیں جو انسان کے دماغ کو اچھے سے اچھا تقویت دیں ان کی طرف رغبت دلائی۔ آگے اس کے بعد اور بھی ثم یبین طریق الحفظ من جانب العدم، عدم کے اعتبار سے بھی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے ضروریات کی حفاظت کے طریقے کو واضح کرتے ہوئے کیلانی صاحب نے بہت ساری مثالیں دی، اور اسی کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی موافقات کے حوالے سے انہوں نے ذکر بھی کیا یہاں پر۔ چنانچہ ذکر کرتے ہیں والجنایات وَإِذْ مَوَّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ الْجَمِيعِ مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ۔ شریعت مطہرہ نے گناہوں کی سزا متعین فرمائی، تو اسلام کا نظام حدود، نظام تعزیرات، یہ پورا کا پورا انسان کو امر بالمعروف اچھی چیزوں پر رہنے پر آمدہ کرتا ہے، اور اس کی سزائیں متعین کی تو آدمی اس سے بچتا ہے۔ تو یہ حفاظت شرعی حدود نے بھی حفاظت فرمائی۔ حاصل یہ ہے کہ پوری کی پوری شریعت مکمل اوامر کی شکل میں، نواہی کی شکل میں جو کچھ نازل ہوئی ہے بندوں کے مقاصد ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ امر بالمعروف اچھی چیزوں کا حکم کیا جائے، نہی عن المنکر بری چیزوں سے روکا جائے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس بات کے اعتبار سے عوامر میں کسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے وجودی اعتبار سے، اور نہی عن المنکر میں اس کی حفاظت ہوتی ہے نفی کے اعتبار سے، یعنی اس سے روکا گیا، اس روکنے سے وہ بچ گیا، یعنی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، رک گیا وہ۔ تو یقینی بات ہے کہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی اچھے ترغیبی عوامر ہے وہ بھی آدمی کو وہ آمدہ کرتے ہیں،
اور نہیں والے جو ہیں جو جنایات وغیرہ سے روک رہے ہیں یا سزائیں بتلائی جاتی ہے، تو اس سے بھی یعنی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ترغیب دے کر کسی چیز کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، کبھی ترغیب اتنا اثر نہیں کرتی ہے تو ترغیب بھی لائی جاتی ہے، تو شریعت نے ترغیب اور ترغیب ان دونوں کے ذریعے اوامر اور نواہی دونوں کی حفاظت فرمائی۔ تو مثال کے طور پر یہ ذکر کرتے ہیں اس کو بھی، جیسے کہ یہ عدم کی جانب سے نہیات کا جتنا بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ روکا جائے گا، ترغیب دی جائے گی، ترغیب دی گئی یہ وجودی اعتبار سے، اور ترغیب اور نہیں فرمائی گئی یہ نہیں کے اعتبار، یہ عدم کے اعتبار سے۔ چنانچہ مثال دے رہے ہیں اقامت الحد علی المرتد حفظا للدین، مرتد کے اوپر سزائیں نافذ کرنا شریعت کی حفاظت دین ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح قاتل سے قصاص لیا جانا حفاظت نفس کے لیے ہے، جان کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، تو کہا کوئی سزا نہیں ہے، جب اسلام میں سزا ہے تو اس کی بیوی بچے اس کو روکیں گے، اس کے گھر کے اس کے رشتہ دار اس کو روکیں گے کہ تو یہ کر دے گا، اور قتل عمد والی شکل نہیں ہوئی، چاہے عمدن کیا، لیکن تیرے اوپر سزا آئے گی تو جائے گا، تو تیری اولاد اور تیری بیوی کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی، روزی روزگار کا ان کا مسئلہ۔ اور اسی طریقے سے دشمنیاں بڑھے گی، تم نے ان کو قتل کیا تو ان کا آدمی ہر وقت ہم میں سے کسی کو قتل کرنے کے در پہ رہے گا، تو یہ قسم کی گویا خطرے والی چیزیں پیدا ہو گئی، زندگی میں چین و سکون اڑ گیا، یہ چیزیں اس بنیاد پر ہوئی کہ اس نے کسی کو قتل کیا، تو حفاظت نفس بھی ہوگی، حفاظت نسل بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے چور کا ہار کاٹنے کا جو شریعت مطالعہ نے حکم فرمایا مال کی حفاظت کے لیے، ایک آدمی محنت سے مال کما رہا ہے، رات دن پسینہ بہایا، سردی گرمی نہیں دیکھی اور کتنی محنت سے روپیہ جمع کیا، اور ایک آدمی آ کر لے جاتا ہے، تو حفاظتی مال کے لیے شریعت نے چور کو ہاتھ کاٹنا فرمایا، تو یہ اثباتی چیز ہے مال کی حفاظت، لیکن ادا ہوئی وہ نفیاً۔ اسی طریقے سے شادی شدہ زیناکار زنا کر رہا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ حفاظت نسل ہے۔ شرابی پر حد جاری کرنا حفاظت عقل کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، اس طریقے سے تمام سزائیں عدم کی جانب سے ان ضروریات کی حفاظت کرتی ہے، اس طور پر کہ وہ ان کو درپیش تمام خطرات کا ازالہ کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے سزائیں رکھی ہے تاکہ آدمی اگر گناہ کرنے پر اس کا نفس آمدہ بھی کرے تو اس کی سزاؤں کو دیکھ کر وہ ڈر جائے۔ آگے ہاکذا ترجیح العقوبات کلھا، تمام کی تمام جتنی بھی سزائیں ہیں الی حفظ مقاصد التشریع من جہت العدم بنفی المفاسد والاخطار التي يمكن ان تصيبها، فباتت بذلك وسائل وقائیۃ لصيانة المقاصد الخمسة من اي خدش او خلل۔ بہت اچھی طریقے سے ذکر فرماتے ہیں کہ تمام سزائیں عدم کی جانب سے ان کی ضروریات کی حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، حفاظت مقاصد کے ذرائع پر گفتگو کرتے ہوئے یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادا فرمائی، اسی کو ذکر کر رہے ہیں شفاء الغلیل کے حوالے سے۔ چنانچہ اما المقصود فینقسم الی دینی و الی دنیوی وکل واحد ينقسم الى تحصیل و ابقاء، وقد يعبر عن التحصیل بجلب المنفعہ وقد يعبر عن الابقاء بدفع المضرہ۔ امام غزالی نے بھی وہی بات فرمائی، مقاصد شریعت دینی دنیاوی دونوں قسموں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں، ان کا حصول اور ان کو باقی رکھنا۔ مسالے کے حصول کو جلب منفعت سے تعبیر کیا، مسالے کے بقا کو دفع مضرت سے تعبیر کیا۔ الفاظ کا فرق ہے، لیکن چونکہ زمانی اعتبار سے بھی فرق، امام غزالی اور امام جوینی یہ بالکل ابتدائی مرحلے کے مقاصد شریعت پر گفتگو کرنے والے حضرات ہیں، اس لیے وہاں اجمال ہے، لیکن پھر بھی اس اجمال میں انہوں نے کافی چیزیں ذکر فرمائی، اور بعد میں زمانے کے اعتبار سے پھر علماء کرام نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع مضرت سے جس کو تعبیر کیا، یہ مقاصد کو باقی رکھنے کا نام دیا، اسی کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عدم کی جانب سے حفاظت سے تعبیر کیا۔ اسی طرح جس چیز کو امام غزالی نے جلب منفعت کے ذریعے مسالے کا حصول کا نام دیا، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وجود کی جانب سے حفاظت۔ تو یہ عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد کل الی ذاک الجمال یشیر۔ اللہ پاک کی شریعت جس طریقے سے بھی نازل ہوئی ہے جمال کے ساتھ، راضی غزالی اور شاطبی وغیرہ حضرات نے اس کی کنہ میں گئے، اندر اس کی حقائق کو معلوم کرنے کے لیے گئے، تو تعبیرات انہوں نے مختلف دی، لیکن نتائج سب کے ایک ہی ہے، اس لیے اصطلاح سے گھبرایا نہ جائے۔ لیکن دونوں حضرات کی عبارتوں سے یہ پتہ چلا
ان تمام کی کہ اسی کو امام شاطبی نے وجود کی جانب سے تعبیر کیا. اس لیے پھر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مقاصد کی حفاظت 3 امور سے ہوتی ہے. ایک تو مصالح کا حصول، یہ مصلحت کیسے پائی جائے، وجود پذیر ہو، اچھی چیزیں تو عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، دینیات میں، عقائد میں، ان سب کے اندر جو اثباتی پہلو ہے جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یہ سب کے سب وہ مصالح کے حصول کے ذریعے ہیں. اور مصالح کا ارتقابی والذین هم عن الصلاۃ والذین هم عن صلاتهم یحافظون، اور دائمون فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم غافلون، عن صلاتهم غافلون، یہ غفلت کا جو ذکر کیا اور دوام کا ذکر کیا، تو دوام کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ نفس چیز کے وجود کے بعد اس کا دوام بھی شریعت میں مطلوب ہے، عوامر اور اچھی چیزوں میں، تاکہ یہ تسلسل سے رہے تو آدمی اپنی پوری زندگی اپنے اندر بھی رہے، اپنے اولاد میں بھی رہے. اولاد کو دیا تو اولاد اپنی اولاد کو سکھلائے گی، تو یہ تسلسل باقی رہے گا عوامر کا. اور منہیات سے بچنے کا بھی اس طریقے سے تسلسل ہوگا. باپ نے اپنی اولاد کو حرام کمائی سے روکا ہوگا، شراب اور زنا وغیرہ اور سود سے روکا ہوگا، تو وہ اپنی اولاد کو روکیں گے، وہ اپنی اولاد کو روکیں گے. خود اپنی زندگی میں بھی تسلسل اور اپنے بعد دوسری نسلوں میں یہ تسلسل. دین اسلام کے بقا کا یہی ذریعہ ہے. اللہ پاک نے اس کو اس طریقے کا سمندر بنایا ہے. اور پھر ہر صدی کے اوپر آنے والے مجددین اس کی اور تجدید فرماتے ہیں، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اللہ پاک کو، تو اس کے لیے ان ذرائع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مکمل محفوظ شکل میں ہونا. دین اسلام کا ایڈیشن وہی رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی. یہ سب چیزیں وہ ہے اللہ پاک کا احسان ہے. اگر وہ ہمیں کسی نصرانی کے گھر پیدا فرماتے، کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا فرماتے اور وہاں اللہ کی کتاب ہی نہیں ہوتی، یا اللہ کی کتاب کے نام سے بندوں کی کتابیں چلتی رہتی، اس کا تصور اللہ کی کتاب کی طرح دلایا جائے. اللہ کی کتاب میں ہی تبدیل و تحریف کر دی یہود و نصارہ نے، اور کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی ہے اور اس کو خدا کی کتاب کا درجہ دے دیا. یہ اس طریقے سے جو کچھ بھی شکلیں ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اللہ پاک کفر پر اللہ پاک پسند نہیں فرماتے. ولا یرضی لعبادہ الکفر. اس لیے اللہ کے جو غیر مسلم بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہر زمانے میں اس طریقے سے رکھا کہ انسانوں کے پاس اس کی محفوظ شکل اور مقبول شکل رہے. عوامر کے ذریعے اور یہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے، جتنے بھی ذرائع ہیں دعوت و تبلیغ کے، ہر طریقے ہر ذریعے میں اسی طریقے سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چاروں شعبے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت و تحریک جو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ترتیب دی ہے، اور اس کے مقدمے میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے ذریعے ان کو سمجھایا ہے. ہمارے علماء بھی اس کو سمجھے اور دعوت و تبلیغ کے احباب بھی اس کو سمجھے، تو دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے. خانقاہ والے حضرات بھی وہ بھی اس کو سمجھے، تمام اپنے اپنے اعتبارات سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تمام کے تمام چیزیں دین کی تنمیہ کے لیے ہے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی کو اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ مقاصد کی 3 امور سے حفاظت. سب سے پہلے اولاً الاقامہ، اب الایجاد والانشاء بعد ان لم یکن. سب سے پہلے تو غیر موجود مصالح کو وجود میں لانا. دوسرے نمبر پر ہے تنمیہ والارتقاء به بعد ان وجد وکان، اس کے وجود اور اس کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں اس کا تنمیہ ہو اور ارتقاء ہو. ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے اچھا ہو دینی اعتبار سے. والاول والثانی یرجعان الی حفظہ من جانب الوجود والثالث یرجع الی حفظہ من جانب العدم. پہلے 2 کو وجودی کہیں گے اور تیسرے کو عدمی کہیں گے. لقد عبر امام الشافعی عن هذه الوسائل الثلاثه للحفظ فقال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کو ذکر کیا ہے اور ان تینوں وسائل کا تذکرہ اس طریقے سے فرمایا. وحفظ النفس حاصله في 3 معان وهي اقامه اصله بشرعیت التناسل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم الى الوجود من جهة المأكل والمشرب وذلك ما يحفظه من داخل والملبس والمسکن وذلك ما يحفظه من خارج. بہت اچھی چیز فرمائی. حفاظت نفس، بچہ پیدا ہوتا ہے، آدمی شادی کرتا ہے،
تو شادی یہ سب سے پہلا ذریعہ ہوا حفاظت نفس کی، اور اب اس کے بعد شادی کرنے کے بعد اس کے نتائج میں اولاد وجود پذیر ہوتی ہے، تو اولاد کا وجود اس کو وجود میں لاتی ہے شادی، تو تناسل کو مشروع کر کے نفس کو وجود میں لانا۔ دوسرے نمبر پر جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی داخلی اور خارجی حفاظت، داخلی حفاظت اس کا جسم محفوظ رہے اندر سے، کھانا پینا اور بیماریوں سے بچانے کے ذرائع، سردی گرمی سے بچانے کے جتنے ذرائع، یہ سب کے سب خرد و نوش ہو گئے۔ خیر انہوں نے تو دو چونکہ ذکر کیے ہیں، اس لیے یہ بتلایا کہ کھانا پینا اندر کی حفاظت کریں گے، اور لباس اور رہائش کی دوسری شکلیں یہ بچے کی خارج سے حفاظت کریں گے۔ مکان ہوگا، گرمی سردی کے دنوں میں گرمی کا انتظام ہوگا، گرمی کے دنوں میں بچے کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہوگا، یہ خارجی چیزیں اس کو بچائے گی۔ تو بیماریاں تک پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں، ان ذرائع سے بچانا یہ خارجی حفاظت ہے، اور اندر کی تقویت اس کو ملے یہ کھانے پینے کے ذریعے۔ تو حفاظت نسل کے اندر، حفاظت نفس کے اندر یہ تین ترتیب ہوئی، اس میں پہلی اور دوسری تو تینوں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، تو تیسری سے بچانا ہے، اور پہلی دو کو اس باقی انداز میں ذکر کیا جائے گا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ہم غور کریں گے تو تناسل کی مشروعیت، نفس کو وجود میں لانا، اشیاء خرد و نوش کے ذریعے اس کے ارتقاء کا کام کرنا، یہ دونوں چیزیں تو وجود والی ہوئی، اور لباس اور رہائش سے اس سے مفاسد کو دور کرنا، یہ اس کی نفس کی عدم کی جانب سے حفاظت ہوئی۔ اس طریقے سے تمام کے سلسلے میں اب آگے بہت اچھا مضمون ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُ فِي حِفْظِ الْمَالِ، مال کے سلسلے میں امام نے فرمایا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، وحفظ المال راجع الى مراد دخوله في الاملاک وتنمیته اللہ یفی ومکمله دفع العوارض وتلافی الاصل بالزجر والحد والزمان، مال کی حفاظت کی غرض میں، مال کی حفاظت کی غرض سے ملکیتوں میں اسے داخل کیا جاتا ہے۔ آپ روپیے پیسے کے ذریعے مال خریدتے ہیں، تجارت کے ذریعے مال آپ کا بڑھتا ہے، روپیہ بڑھتا ہے، تو یہاں پر یہ سب چیزیں اس طریقے سے فرمائی شریعت مطہرہ کی طرف سے، اور اس کا مکمل ہے آفات سے حفاظت اور زجر وغیرہ سے، وہ مکمل ہو دفع العوارض۔ اور تیسری چیز ہے تلافی الاصل بالزجر والحد والزمان، ایک آدمی اپنے مال کو بڑھائے تو الی مراد دخولہ فی الاملاک، حفاظت مال میں سب سے پہلے ہے تنمیہ، کہ مال آگے بڑھتا رہے، ختم نہ ہو جائے، تجارت میں اس سے اضافہ ہو، اور ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ضرورت پوری نہ کر سکے، کبھی خرچہ بڑھ جاتا ہے اور آمدنی کم ہوتی ہے، اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اتنی آمدنی میں میری کفایت کرے گی، اچانک کوئی مصیبت آ گئی اور روپیہ اس میں چلا گیا۔ اس لیے جو لوگ رات دن اپنی کمائی کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ ایک تو بنیادی ضروریات پوری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک آنے والی مصیبت سے بھی حفاظت ہو۔ یہ بیچارے اہل علم کے یہاں تو کم ہوگا، اس لیے کہ تنخواہ ہی ایسی ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب حافظ صاحب تھے، ہمارے استاد بھی ہوتے ہیں حافظ احمد صاحب پارکیٹ کے، وہ یہ کہتے تھے جب تنخواہ کے لیے بلایا جاتا تھا مدرسین کو کہ بھئی تنخواہ کے لیے بلاتے ہیں آفس میں، وہاں تنکاریہ میں، تو وہ مذاق کرتے تھے، ہم لوگ سوچتے تھے اس وقت بھی سنتے تھے کہ تنخواہ تو اس کا بڑا نام ہو گیا، اس کو تو بیچاری کو تنخی کہنا چاہیے، یہ اتنا بڑا تھوڑا ہے، تنخواہ تو بڑے اسکول والوں کی ہوتی ہے، آفیسروں کی ہوتی ہے، وہ مزاح میں اس طریقے سے فرماتے رہتے تھے۔ تو ہمارے صدر مدرس صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے، علی بھائی صالح، وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ بھائی دنیا میں بھی لینا ہے اور آخرت میں بھی لینا ہے، دونوں جگہ جمع نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ تو آپ کو قربانی دینی ہوگی تو وہاں اعلیٰ درجے کی جنت میں آپ ہوں گے، وہاں ماسٹر صاحب آپ سے نیچے ہوں گے، اس طریقے سے وہ بھی مزاح میں اس طرح فرماتے تھے۔ خیر، تو مال کی حفاظت، ایک تو آدمی مال کو بڑھاتا ہے، یہ بڑھاتا کیوں ہے کہ اگر آج کمانے گیا اور آج اتنا روپیہ مل گیا تو 2-3 دن نہیں جاؤں گا تو بھی کوئی حیرت نہیں، لیکن آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، اچانک 2-3 دن جانے کا اچانک رک گیا تو کیا کروں گا، تو روزانہ کمانے والا بھی یہ کرتا ہے اور ماہانہ تنخواہ والے بھی، اور اسی طرح کاروبار والے بھی چھٹی نہیں کرتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے پیچھے یہی دونوں پہلو کار فرما ہوتے ہیں، مال بڑھے اور کم ہونے سے اس کی حفاظت ہو جائے، اچانک کوئی پریشانی آ گئی تو اس وقت مال میں نقصان ہوگا تو ابھی سے نفع کماؤ۔ تو
مال کو پھر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی بھی انتظام فرمائے، حد اور زمان بھی بندوں کے اوپر لگائے تاکہ کوئی کسی کا مال چوری کر لے، ڈکیتی کر لے تو اس کو بھی سزا ملے، اس کی کوئی کسی کے مال کو ضائع کر دے۔ اسی طریقے سے امام شاطبی کا قول راجعون الی دخولہ فی الاملاک، یہ جو جملہ فرمایا ملکیت میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بے و شرا ہوتی ہے، ہبہ ہے، اجارہ ہے، یہ مختلف عقد کے ذریعے مال کو ملکیتوں میں داخل کر کے وجود کی جانب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ تجارت کریں گے اور اسی طریقے سے آپ کو ہدیہ ملے گا یا آپ کوئی چیز اجارے میں دیں گے اور اس سے آپ کی ملکیت میں آپ کو بڑھوتری ہوگی، یعنی آپ کو کرایہ ملے گا، یہ اس طریقے سے مختلف ذرائع سے جو مال کی حفاظت کے ذریعے ہوتے ہیں، اس باتاً ان تمام کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طریقے سے یہ فرماتے ہیں اور وجود کی جانب اور تنمیہ کی جانب راجعون الی الملحظ الثانی لوسائل الحفظ بالتنمیۃ والزیادۃ والاستثمار خشیۃ اللہ یکفی او یفی بالاحتیاجات۔ اسی طریقے سے مال پورا نہ پڑے، مال اس کو فائدہ نہ دے تو بڑھا دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں ارتقاء کیا جائے، آج کمایا ہے تو کل اس سے زیادہ کمایا جائے، اچانک کبھی پریشانی آئی تو اس کی تلافی ہو جائے۔ زجر، حد اور ضمانت کو مشروع کر کے اصل پونجی کی حفاظت کے ذریعے مال کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے عدم کی جانب سے اس کی حفاظت کی وضاحت کی۔ مال کو فنا ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے مال قبض کرنے والے کو ضامن بنایا، غصب پر زجر کیا، چوری کی حد مقرر فرمائی، فضول خرچی کو حرام فرمایا، اور اس طرح بہت ساری تشریعات عدم کی جانب سے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں سفیہ آدمی ہے، اپنے مال کی صحیح حفاظت نہیں کر سکتا تو وَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تک ان سے رشد ظاہر نہ ہو وہاں تک آپ کے پاس رکھا جائے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے کو کاروبار سے روکا، اس لیے کہ وہ نقصان کا خطرہ اس کو پتہ نہیں ہے، عقل اس کی کامل نہیں ہے کاروبار کی دنیا کی، اس اعتبار سے وہ اپنے کوئی آدمی اس کو پیلی چیز بتلائے، اچھی چیز بتلائے، وہ تو چاکلیٹ بھی لے رہے۔ اگرچہ آج کی اب نئی نسلیں اتنی بیوقوف نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تھے تو اس وقت لوگ بیچارے مال کی دنیا کی اتنے حریص یا اتنی مال کی دنیا کی طلب ماں باپ کے اندر ہو تو اولاد بھی پیٹ کے اندر رہتی ہے، وہیں سے ان کے اندر یہ عادتیں آتی ہے۔ ایک صاحب فرماتے کہ بغیر پیسوں کے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں اب، یعنی پہلے تو اچھی طریقے سے ولادت ہو جاتی تھی، عورتیں بڑی مضبوط ہوتی تھی، آج بھی دیہات کی کئی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہے، ان کا پاور، ان کا ہوموگلوبن مضبوط ہوتا ہے، خون بدن کے اندر اچھی طرح رہتا ہے، تو بچے کا تولد عمومی طور پر پہلے عورتیں گھروں میں ہی ہو جاتا تھا، ابھی بھی کچھ کچھ ہوتا ہے لیکن عام متن اب وہ چیز نہیں رہی۔ تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ اب تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہی مال ہمارے پاس سے جائے اور تبھی حضرت تشریف لاتے ہیں، یعنی آپریشن کے ذریعے ہی۔ خیر، تو حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے لیے، مال کے لیے بھی اس طریقے سے فرمایا، فضول خرچیوں سے منع فرمایا۔ اچھا، وجود کی جانب سے مقاصد کی حفاظت اور نئے مسائل کے حل کے اندر اس کی کیا صلاحیت ہے، اس پر آگے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ حفظ المقاصد من جانب الوجود العدم، من جانب الوجود العدم، وجود اور عدم دونوں جانب سے مقاصد کی حفاظت، وصلاحیتہ لاستیعاب القضایا المعاصرہ، یہ بتلاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو قواعد ذکر کرتے ہیں، یہ جو قاعدے ذکر کیے، حفاظت، عدم، وجود وغیرہ کی بحثیں کی، تو یہ کوئی تھیوریکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ شریعت نے رات دن اس طرح کے مسائل ذکر کیے، اور ایک مفتی اور ایک مجتہد کو جب نئے مسائل پیش آئے تو وہ شریعت کی مال کے سلسلے کی بیوات کے مسائل جب اس کے سامنے آئے تو مال کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہے اس کی طرف توجہ دے، غور و فکر کرے، تو مفتی اپنے نئے پیش آمدہ مسائل کو بھی اس سے حل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مثال دی، ان الامثلۃ التي ذکرها الاصولیون فی معرض بیانہم لوسائل حفظ الضروریات کانت امثلۃ علی سبیل البیان للحصر، یہ فرماتے کہ علماء کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں جو مثالیں دی ہے یہ علی سبیل البیان ہوتی ہے، حصر نہیں، اس لیے کہ ان کے بعد والے زمانے میں دوسری چیزیں آتی ہے، تو اس سے آپ اجتہاد اور استنباط کر کے اپنے زمانے کے مسائل بھی تلاش کریں، اس لیے کہ زمانہ ایک دوسرے زمانے سے ملا تبھی تو اس کو قرن کہا جاتا ہے، ملا ہوا۔ تو آج سے 5-10 سال پہلے بیوات کے اندر کوئی چیز تھی، اب وہ بدل کر آئی، تو یہ دونوں کے درمیان بدلی، لیکن پھر بھی بدلاؤ کم درجے کا ہوگا، اور 50 سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو دونوں کا بدلاؤ بہت زیادہ وسیع و عریض ہوگا۔ اسی طریقے سے لوگوں کی عادتیں بدل گئی، مال کی حرص اور ہوس آج کل آ گئی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر شریعت مطہرہ سے دوری
شراب کی بے، فلانے کی بے، فلانے کی بے، ایسی چیزیں جو شریعت نے منع کی، لیکن اس کے اندر بھی لوگ لگ جاتے ہیں، بیعت فاسدہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو زمانہ فساد کا آیا لیکن ایک دم تو نہیں آیا ہے، ایک زمانہ دوسرے. تو اب یہ ہوگا کہ آج سے 5-6 سال پہلے فتوے پوچھے گئے، ان حضرات نے جوابات دیے اور ہم ان کے فتووں کو دیکھیں تو ہمارے زمانے میں تھوڑی کچھ شکل بدلی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل زمانہ بہت فاسٹ چل رہا ہے. زمانہ تو فاسٹ نہیں، مراد یہ ہے کہ لوگوں نے گناہ اور برائیوں کے ذرائع اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ہر کاروبار کے اندر اتنی چیزیں، اور پھر جن کا قبضہ ہے وہ ملحدین ہے. ہر معاملے کے اندر تجارت سے لے کر جنگی چیزوں تک کے اندر ہر ایک پر ان کا ہی قبضہ. تو اب وہ جو چیز نافذ کریں گے اس کے مطابق ہوگی. اب وہ تو الحاد کی بنیاد کے اوپر ناجائز چیزیں ہی کریں گے. تو ایک مسلمان کاروبار کی دنیا میں مفتی صاحب سے پوچھے گا. تو یہ زمانوں کا قرب بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان مثالوں میں تجدد کرتے رہے، ان مثالوں کو پڑھتے رہیے فقہا کی عبارتوں میں. آج سے 500-600 سال پہلے زمانہ الگ تھا، اسلامی حکومت دنیا پہ نافذ تھی. آج سے 800-900 سال اس سے اچھا، اور اس سے اچھا جتنا جائیں گے خیر القرون. اور اب ہمارا زمانہ ہے. تو یقینی بات ہے کہ مثالیں اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو دوسری نئی پیش آمدہ مثالوں میں ہمیں تطبیق کا زیادہ موقع ملے گا. اور اگر دینار اور درہم والی چیزیں ہیں، آپ نے فلوس کی پوری جو شکل آئی فلوس نافقہ کی وہ نہیں سمجھی ہے، اور اسی طریقے سے کرنسی نوٹ کی جو شکل آئی اسی لیے پڑھایا گیا آپ کو حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے، تاکہ اب ہمارے زمانے کے جو مسائل ہیں، یقینی بات ہے کہ اب جب ہمارے سامنے بینکنگ کے مسائل آئے ہیں، لوگ جو پوچھتے ہیں، تو جو لوگ بینکنگ کے عادی ہیں وہ تو مسائل پوچھنے والے ہیں، وہ تو سائل ہے، وہ تو رات دن تک اس کے اندر پریکٹیکل لگے ہوئے ہیں. تو ان کو تو اتنا ہی پوچھنا ہے کہ مولانا یہ کاروبار ہے حلال ہے کہ حرام. ان کا تو آسان مسئلہ ہے، سوال تو آسان ہو گیا، لیکن مفتی کو جواب دینا ہے. اب وہ ہدایہ پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد شامی عالمگیری وغیرہ بھی پڑھی ہے. تو عالمگیری میں الگ تھے، شامی میں الگ تھے، لیکن دنیا ہی اتنی بدل گئی کہ شامی عالمگیری بھی اس وقت کی ہے جبکہ ہمارا دور زوال ابھی آخری مرحلے پر پہنچ رہا تھا، لیکن دوسروں کا عروج نہیں آیا تھا، یعنی کم آیا تھا، اور اب یہ دوسری چیز ہو گئی. اس لیے تمام مسائل کے اندر اس طریقے سے ہوگا. تو ایسے موقع کے اوپر جب ہم یہ مثالوں میں غور کریں گے مقاصد شریعت کے اعتبار سے، تو اب جو سوال ہمارے سامنے آئے گا اس کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ کیلانی صاحب نے جو قاعدے اور جو نئے نئے مسائل ذکر کیے ہیں سب پر ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہو. ایک تو یہ کہ وہ الگ مسلک کے ہیں، اس اعتبار سے مسلکی اصول اور مسلکی قواعد کی روشنی میں فرق پڑتا ہے. دوسرا ہے کہ کچھ چیزیں نئی ہوتی ہے تو ان میں تمام ائمہ کے یہاں عمومی طور پر اتفاق ہوتا ہے اکثر تو نئے مسائل میں، لیکن یہ کہ کچھ جزئیات کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو بھی ملحوظ رکھ کر ان کی باتیں سمجھی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد کے اندر بھی ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا الگ ہے. ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں ان چیزوں سے پالا تھوڑا کم پڑتا ہے. انٹرنیشنل جو بڑی بڑی چیز ہے، اور عرب ممالک کی تجارت براہ راست یوروپ اور امریکہ وغیرہ سے ہوتی تھی، اب اگرچہ زوال آنا شروع ہوا، لیکن یہ اس لیے وہاں یہ مسائل کاروبار کے بھی کثرت سے آ رہے ہیں اور میڈیسن کی لائن کے بھی، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں. تو ضروریات کی حفاظت کے وسائل کے ضمن میں ہمارے اصولین کی مثالیں بطور حصر نہیں ہے بلکہ علی سبیل البیان مثال ہے. مثلا انہوں نے پہلی مثال ذکر کر رہے ہیں فقولهم بأن حفظ الدین بقتال الکافرین والجہاد فی سبیل اللہ باللسان والسنان، یہ مثالیں ذکر کی جاتی ہے. حفاظت دین کے لیے کافروں سے قتال اور زبان و طاقت سے جہاد فی سبیل اللہ، حفاظت نفس کے لیے قصاص، حفاظت عقل کے لیے مسکرات وغیرہ حرام چیزوں سے بچنا، حفاظت نسل کے لیے زانی نیز تہمت لگانے والے پر حد لگائی جاتی ہے، حفاظت مال کے لیے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسی طریقے سے چوری کے ہوئے مال کا ضامن بھی بنایا جاتا ہے. اب احناف اور دوسرے علماء کے یہاں زمان میں پھر فرق ہوتا ہے. اسی طریقے کے احکام محض ضروریات خمسہ کی حفاظت کی ایک صورت ہی بطور مثال پیش کرتے ہیں. یہ جتنی مثالیں دی گئی ہے یہ صرف مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی کی بنیاد کے اوپر ضروریات خمسہ کی حفاظت کے وسائل کے اوپر مذکورہ تینوں صورتیں مستقل نیا رخ اختیار کرتی ہے، یعنی نفس وجود چیز کا تنمیہ اور دفع فساد. یہ تینوں چیزیں پچھلے دور کے اندر جو
علماء کرام نے ذکر فرمائی اس زمانے کا جو ماحول تھا اس کے حساب سے اس کی حفاظت ہوتی تھی. ہمارا زمانہ وہ ہے جس کے اندر ماحول اور بگڑا ہوا ہے یا اطلاع عام ہو چکا ہے کچھ چیزوں میں. یہ دونوں چیزیں ہیں، گناہوں کی طرف میلان اور عمومی طور پر انسانوں کو آخرت سے دور کرنے کی کوششیں، آخرت کی یاد اور مرنے کے بعد کی زندگی میں حساب کتاب سے دوری جو آدمی کو گناہوں پر آمدہ یا اس کے اندر تھوڑا اضمحلال ہو جائے. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں وہ کہ معاشرے کے اندر اسی طرح وہ چیز ہے. اب ایک مسلمان کو بھی کاروبار کرنا ہے تو مجبور ہے کہ وہ اسی طریقے سے کاروبار کرے. انفرادی طور پر ہر مسلمان پریشان ہے، اجتماعی طور پر کوئی ایسا نظام ہے نہیں کہ جس کی روشنی کے اندر، اور پھر ہندوستان جیسا ملک جہاں پر ہم تمام چیزوں کے اندر دوسروں کے مرہون منت رہے، تو یقینی بات ہے کہ پھر بھی علماء نے کوششیں کی، فقہی سیمیناروں کے اندر ان مسائل کو لائے اور لا کر مسلمانوں کو بتلا دیا کہ کاروبار کی یہ بھی شکل ہے، یہ بھی شکل ہے، آپ اس شکل کو اپناؤ. اس طریقے سے حفاظت دین مالیات کے عنوان سے علماء کرام نے یہ بھی کیا. ایک مسلمان کے پاس بالکل مال نہ ہو تو اس کی بنیاد پر بھی پریشانی، تو اس کے لیے بھی پھر مسائل بتلائے. غریب وغیرہ ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی جو شریعت میں گنجائش دی، اور اسی طریقے سے لون سبسڈیاں وغیرہ جو اپنی ضرورت کے لیے حکومت کی طرف سے ملتا ہے اور یہ مجبور ہے آخری درجے میں ہے تو یعنی کمانے کے سلسلے میں، تو اس کے لیے گنجائش ہے رکھی. یجوز للمحتاج الاستخراج بالربح، کسی زمانے میں علماء نے یہ قاعدہ بتلایا تھا. بعد کے دور میں اس میں تبدیلی ہوتی گئی تو اب نئی نئی جو چیزیں آئی اس کے اندر علماء نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی اور کچھ چیزوں میں روکا. پھر گنجائش دینے والوں کے اعتبار سے فرق پڑا. صورت مسئلہ جس کی سمجھ میں آیا اس نے گنجائش دی، یا صورت مسئلہ جن کی سمجھ میں آیا وہ اس کی حقیقت سمجھ گئے اس لیے انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا، اور جو نہیں سمجھے مکمل شکل تو اس کو جواز کی شکل سمجھے، یا پھر اپنے اپنے اجتہاد کا بھی فرق. یہ سب کی شکل کے اندر اس طریقے سے ہوا ہے. تو حالات اور زمانے کی تبدیلی کے نتیجے میں ضروریات خمسہ کی حفاظت کے وسائل کی ان تینوں نئی جو تین شکلیں بتلائی، ان طریقوں میں نیا نیا رخ اختیار کرتی رہتی ہے. یہی چیز اسلامی شریعت کو نصوص کی محدودیت کے باوجود تمام نئے پیش آمدہ مسائل سے نپٹنے کی خصوصی صلاحیت جو بخشتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں اور علماء کرام اس میں غور و فکر کر کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں اس چیز تک پہنچنے کے قریب تو ہو جاتے ہیں. چونکہ ان کا معمول ہمارے یہاں کم ہے، ان کے نقصانات کم ہے، اس لیے کہ جو چیز وجود میں ہی نہیں ہے تو اس کے نقصانات. اسی طریقے سے اچھی چیزیں جو وجود میں آنی چاہیے وہ ہے ہی نہیں تو اس کے مفادات، اس کے فوائد کا ہمیں علم نہیں ہوتا. جو لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں اس کا مفاسد پائے جائیں تو وہ اس کے مفاسد ذکر کرتے ہیں. اس کے اچھی ہے چیز اور اس کے منافع پائے جاتے ہیں، مسالے والی ہے تو ان کو ذکر کرتے ہیں. تو علماء کرام ان سب کے نتیجے کے اندر پھر فتویٰ دیتے ہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ مفتی کو اپنے زمانے میں جب مالیات کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو یہ خاکہ جو امام شافعی نے پیش کیا کہ تنمیہ بھی ہو، نفس چیز کا وجود بھی ہو، تنمیہ بھی ہو، اور اس کی فساد سے حفاظت بھی ہو. تو سوال سائل کا جو آئے کسی نئی چیز کے متعلق عوامر میں سے ہے یا نواہی میں سے، عوامر میں وجودی طور پر پہلے دو ہے اور نواہی میں دوسری تیسری چیز جو بتلائی اس سے رکنا ہے. شریعت اسلامیہ ہر زمانے اور ہر ماحول میں لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی ضامن ہے. اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی نص نہیں ہوگی تو علماء کرام ان کی تکمیل کے، ان کی لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے شریعت کی روح اور اس کے مقاصد کے مطابق فتوے دیتے ہیں. جزئیات بھی کچھ نہ کچھ اس سے قریب قریب مل بھی جاتے ہیں پچھلے دور کے علماء کے. اس لیے لیکن پھر بھی بالکل جو نئے مسئلے ہوتے ہیں بالکل تازہ، یقیناً یہ ایک ایسی پیداوار ہوتے ہیں کہ پچھلے دور میں نہیں ہوتے تھے. اچانک کوئی نئی شکل آئی یا لوگوں نے کاروبار میں ایک نئی چیز کی تو اگرچہ نئی چیز بولی جاتی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہی ہے. بوتل تو پرانی ہوتی ہے، شراب تو پرانی ہوتی ہے، بوتل نئی ہوتی ہے، شکل نہیں ہوتی ہے سمجھنے کی. باقی دیکھیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سود ہوتا ہے، فضل و ربا ہوتا ہے، نسیہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فسادات آتے ہیں. اور وہ فساد کی نئی نئی شکلیں ہمارے زمانے کی جو آتی ہے وہ بھی. تو اس موقع کے اوپر ایک مفتی کو تھوڑی توجہ دینی ہے، غور و فکر کرنا ہے. اس کے لیے پچھلے حضرات کے علوم کو جاننا ہوگا اور اس کی روشنی میں عصر حاضر میں ان سے رہنمائی لینی ہوگی، اور مقاصد شریعت آپ کی رہنمائی میں ایک اور ذریعہ بھی بنیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جبکہ پچھلوں کی باتیں بھی لی جائے، انہوں نے کس کس طریقے سے اپنے زمانوں میں پیش آنے والے مسائل کو حل کیا. یہ جزیات پڑھیں گے تو اس سے بھی کافی ادراک ہوگا. جزیات پر پھر غور و فکر کرنے کی صلاحیت اگر ہے تو انہی جزیات سے آپ کو نئے قوانین اور نئے مسائل کے لیے بڑی مدد ملتی ہے.
اس لیے اجتہاد کی صلاحیتوں اور اس سے متعلق موضوع کے اختصاص کے حامل صلاحیتوں کو اجتہادی آراء کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم لوگ امام رازی، غزالی، اسی طریقے سے فقہ حنفی کے اندر بھی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی ہندیہ کے مصنفین، اسی طریقے سے ترکی کا جو مجلہ ہے اور وہاں کے جزئیات جو ذکر کیے گئے اس دور کے اندر، ان تمام چیزوں کو عصر حاضر میں بھی جو الگ الگ مسائل آئے اور عصر حاضر کے جو متدین علماء ہے اور جو فقہی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور اللہ پاک کا خوف بھی ان کے ذہنوں میں ہے، محض وہ کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسران نہیں ہے اور اہل علم ہونے کے ساتھ بھی ان کا رخ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہندوستان کے فقہی سیمینار میں ایک موقع پر تشریف لائے، ایک جگہ پر شاید مدراس یا حیدرآباد میں، تو اس موقع پر آپ نے شاور الفقہاء والعابدین اور واو نکال کر شاور الفقہاء العابدین فرمایا، اور یہی اشارہ حضرت کا تھا کہ ایک ہی مفتی میں دونوں صفات پائی جائے، فقہا بھی ہو اور العابدین بھی وہی ہو. اگرچہ روایتوں میں شاور الفقہاء والعابدین بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوع کے لیے فرمایا اگر واو ہے تو، کہ فقہا کی ساتھ بھی آپ رہو اور اس کے ساتھ ساتھ عابدین سے بھی اس مسئلے کے اندر کچھ مشورہ لیتے رہو آخرت کے رخ والا. اور اگر وہ خود ہے مفتی اور مجتہد ہی فقیہ بھی ہے اور اللہ پاک نے اس کو قلب بھی عطا فرمایا ہے، ایسے بھی بہت سارے حضرات ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کی روشنی کے اندر وہ شریعت مطہرہ کے مسائل بھی جانتے ہیں. اور اسی لیے جو حضرات جتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے فتووں میں عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے لحاظ کیا، اس لیے کہ وہ خود تو عمل کرنے والے تھے، لیکن عوام کے لیے کیا دیا جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت تھانوی اور مفتی رشید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تک ہم دیکھتے ہیں جو متشدد نظر آتے ہیں وہی خود دوسرے مسائل کے اندر، یا تصوف کی دنیا کے جو ہوتے ہیں وہ خود دوسرے مسائل کے اندر لوگوں کو آرام اور راحت اور فراوانی بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی مسائل میں اس طریقے سے ذکر فرمایا. تو مقاصد کے ذریعے تمام نئے مسائل کے اس استیاب نے ہی غالباً امام غزالی سے یہ الفاظ کہلوائے: ہر وہ مصلحت جو کسی ایسے مقصد شریعت کی حفاظت کا ذریعہ ہو جس کا مقصد شریعت ہونا کتاب، سنت یا اجماع سے معلوم ہو، ان اصول سے باہر ہرگز نہیں ہے. ہاں، ان کو قیاس نہ کہہ کر مصلحت مرسلہ کا نام دیا جاتا ہے. یہی مصلحت مرسلہ ہی کی بنیاد پر تو یہ مسائل مستنبط ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں. یہ تصریح کرنا ہے کہ یہ کلیات تمام جزیات کا مکمل استیاب کرتے ہیں. گویا استیاب کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی، اصول فقہ کی شکل میں، اجماع کی شکل میں، قیاس کی شکل میں، تو اور پھر اخیر میں مقاصد شریعت کی شکل میں. تو یہ اشتراک تلاش کر کے نئے زمانے کے مسائل کو اس طریقے سے تقویت دی جائے گی. اس سلسلے میں انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، اس کو سنتے جائیے، اس پر بات ختم ہوتی ہے. نئے مسائل کے سلسلے کے اندر وَمِن ذَلِكَ الْفَحْصُ الطِّبِّيُّ قَبْلَ الزِّوَاجِ إِذْ إِنَّ انتشار الأمراض وازديادها وظهور أنواع جديدة منها توسغ خضوع الزوجين لعملية الفحص سعيا للوقوف على حقيقة وجهها الصحيح. آج کل یہ مسئلہ چلا ہے، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی طبی جانچ کروائے، طبی معائنہ کروائے. پرانے امراض کی کثرت، اسی طرح نئے نئے امراض کثرت سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، تو میاں بیوی کو اس پر آمادہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی صحت کی حقیقی کیفیت سے آگاہ ہونے کے لیے وہ طبی معائنہ کروائیں. یہ کوئی لزومی نہیں ہے، لیکن فقہی سیمیناروں میں یہ تجاویز آئی ہے، خاص کر کے عرب ملکوں میں، اور اب ہندوستان میں بھی پڑھا لکھا طبقہ، خاص کر کے جو لڑکا بھی اگر ڈاکٹر ہے اور لڑکی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، تو عمومی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اس نے کھانسی کھائی جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں کورونا میں، معمولی سی زکام یا معمولی سی سردی ہو تو بھی لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو میاں بیوی دونوں اگر رات دن انہوں نے وائرس پڑھے ہیں تو وائرس ہی دماغ پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں، چونکہ ساری چیزیں وہ پڑھتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری، ان کو بیماریاں زیادہ نظر آتی ہے، بیماری تک پہنچانے کے ذرائع ان کے یہاں بھی جیسے ہمارے یہاں ہے، مسالے کو وجود بخشنا اثباتی طور پر، تنمیہ کے طور پر، یہ دونوں پہلو تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بیماریوں سے بچنے کا بھی ان کے یہاں. تو معمولی سی چیز ہوئی، اب وہ نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ شاید انتقال ہو جائے تو یہ میرا ساتھ چھوڑ دے، اور درمیان میں سے بچوں وغیرہ کے مسئلے.
یہ اس طرح کی پریشانی، یا عورت میں کوئی ایسی بیماری ہو، شوہر میں کوئی، مرد میں ایسی بیماری ہو، ابھی تو شوہر نہیں بنا ہے، یہ شادی سے پہلے اس طریقے سے طبی جانچ کرانے کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سلسلے میں کوئی بات آئی کہ بھئی ان کو فلانی بیماری ہے اور نہیں ہے، کسی نے اڑا دیا. رشتہ داروں میں آپس میں مسائل بنتے ہیں. اب جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھار حقیقت ہوتی ہے کوئی بیماری اور لوگ ظاہر نہیں ہونے دیتے اور وہ بیماری خطرناک. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن ادھر ادھر سے لوگ اس کو توڑنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں. لڑکی کے سلسلے میں بھی اب آج تو لڑکوں کو لڑکیاں تلاش کرنا اب تو مشکل، اب تو الٹا ہو گیا ہے. اگرچہ لڑکیوں کی بھی مسائل ہے لیکن لڑکوں کے بھی مسائل اتنے کثرت سے ہوئے. کسی زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا لیکن یہ ہمارے نئے زمانے کی دین ہے. خیر، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر طبی جانچ کرانے کی بات کرواتے ہیں. اب دونوں ایک دوسرے سے پہلے ہی میں گڑبڑ ہو جائے کہ نہیں میں جانچ نہیں کرواؤں گا تو آپس میں ناطاقی ہو جائے. تو اگر انہوں نے تو مطلق لکھا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی کے سلسلے میں شادی بیاہ کے لیے کہیں بات رکھی جاتی ہے اور یہ بات ایک دو مرتبہ سے آتی رہی، یعنی جب نتیجہ دیکھنے گئے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے لڑکا یا لڑکی کا، تو کہا تمہاری لڑکی کو فلانی بیماری ہے اسی بات آئی، لڑکے کو فلانی بیماری ہے اسی بات آئی. تو اب وہ لڑکا لڑکی سے کہے یا طبی جانچ کروا لی ہے اور اب اس کے بعد وہ شرطی بھی پیش کر رہا ہے کہ دیکھیے، یا لڑکی پیش کر رہی ہے لڑکی کے رشتہ دار کہ ہماری لڑکی کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ دیکھیں ہم اس کا کیوں. اگلی کئی مرتبہ ان کو اس طرح کی بات سامنے آئی، اب وہ کروا رہے. تو یہ نکاح کو مضبوط کرنے کے سلسلے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں پہلے ہی دن سے اس طرح کی چیزیں ہوئی، طبی اعتبار سے دونوں نے جانچ نہیں کروائی ہے اور اب لڑکی میں کوئی چیز آئی یا لڑکے میں کوئی چیز آئی، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کو دھوکہ دیا. اس لیے بیماری وغیرہ کے متعلق لوگ تحقیق کرتے ہیں، لڑکے میں بھی کرتے ہیں لڑکی میں بھی کرتے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ بھی ایک دم سے شادی نہیں کرتے تھے. یہ آئے وہ آئے، یہ وہ آئے نے یہ آئے، لڑکی والے کچھ جا رہے ہیں لڑکے والے جا رہے ہیں، یہ آپس میں کئی اس قسم کی جو رسومات بیچ میں ادا کرواتے ہیں. یہ رسومات نہیں ہوتی، بڑی عمر کے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے تھے، وہ اس بہانے بھی کوئی نہ کوئی چیز تحقیق اور تلاش کرتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ تحقیق کر لیتے ہیں. تو بار بار جانا اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز مل جائے، کوئی ان کو اڑوس پڑوس کا دیکھے اس کو پوچھے. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. پتر نہ پک پارنا ماتی، بہو نہ پک بارنا ماتی. تو وہ بارنا تو بعد میں آ گئی، اس کے بعد اب کیا، ہماری ایک خالہ تھی وہ یہی کہتی تھی کہ ہم لوگ جو جاتے تھے اس طریقے سے، تو اس کے پیچھے ہم لوگوں کا، پرانے لوگوں کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس چیز کے اندر تحقیق مزید کر لے. اگرچہ اس زمانے میں بیماریاں کم ہوتی تھی، اب ہمارا زمانہ ہے اور تھوڑی تھوڑی بیماریاں بھی ہوتی ہے، شوق سے بھی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کبھی کبھار کثرت سے ڈاکٹر کے پاس لڑکا جا رہا ہے لڑکی جا رہی ہے اور اب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں وہ تو ہاسپٹل جاتا رہتا ہے تو کوئی بیماری ہوگی اور لگاتار جا رہا ہے اس لیے کوئی بڑی بیماری ہوگی. اس طرح کی چیزیں اگر ہوئی اور اس بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، اب اگر طبی جانچ اور معائنہ کروا لیا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ناچاکی نہ ہو، پہلے سے سنی ہوئی ہو. یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بعد میں لوگ سناتے ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی صرف طے ہی ہوا ہے اور اب اچانک توڑنا پڑتا ہے، تو یہ بھی لڑکی پر جھٹکا ہوتا ہے، لڑکی کے لیے بھی دبا ہوتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو گنجائشیں ہیں لیکن انہوں نے تو اس کو جو مطلق رکھا ہے. اور دوسرے مقصد میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے آئندہ نسل کی جزام اور دمے وغیرہ سے حفاظت. آئندہ نسل کی حفاظت کے سلسلے میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹری لائن کے، ان کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہے دنیاوی اعتبار سے. اس لیے شادی سے پہلے طبی معائنہ کر لیا تو پھر بعد کے اندر یہ نکاح مضبوط رہے گا. اب یہ تو کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا لیکن چونکہ یہ خطرے اور وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی لڑکے کو لڑکی پسند نہ ہو یا لڑکی کو لڑکا پسند نہ ہو تو بہانہ کر لے بیماری کا چھوٹی موٹی، یہ خطرات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی تدبیر سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا. اچھا، اسی طریقے سے آگے اور بھی دوسری چیزیں ذکر کی. یہ اس طرح کی احتیاطی تدابیر کی مشروعیت ہے فقہا کے یہاں. ابھی طلاق اور تفریق
اور فسخ نکاح وغیرہ کے سلسلے میں ہمارے پرسن اللہ کے علماء کرام نے جو چیزیں لکھی، اور اسی طرح خود فقہی کتابوں میں بھی احناف کے یہاں موجود ہے کچھ، تو ان چیزوں کی روشنی کے اندر عصر حاضر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ طبی معائنہ کروا لیا تو حفاظت ہوتی ہے نکاح کی. تو نکاح کی حفاظت کے لیے آنے والے اولاد کے سلسلے میں بھی میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہو. اگر کچھ شوہر کو کچھ ہوا اور لڑکے کو بھی کچھ ہو گیا تو تمہارا سے اپلائی ہو، یا لڑکی کو کہا جائے بیوی کو، یہ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے. اس لیے شادی سے پہلے اس طرح کے مفاسد کا امکان حتی الوسع ختم کرنے کے لیے اس انجام سے بچا جائے اور یہ اس طرح کی طبی معائنہ کروایا جائے. یہ کہہ رہے ہیں. حفاظت عقل کے سلسلے میں بھی فرما رہے ہیں عقل فہم کا آلہ ہے، اس کے ذریعے انسان امانت کا حامل ہو سکا، اور یہی شریعت خطاب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. تو حفاظت عقل کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس لیے کوئی شراب پی رہا ہے یا اور کوئی مشکل چیزیں آج کل تو کثرت سے چلتی ہے، تو اس سلسلے کے اندر بھی اس کی نگرانی کی جائے اور پتہ چلے کہ نہیں یہ پیتا ہے، یا خون کے اندر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی تمہارا لڑکا تو ڈرگ استعمال کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو اب اس کا طبی جانچ اور معائنہ اگر کروا لیا جائے تو بہتر ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں بھی علماء نے ذکر کی. یہاں تو انہوں نے صرف حفاظت عقل پر گفتگو کی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.